اب ایک سوال کرتے ہیں جی، بیوی نہ مانے، وہ کہتی نہیں مجھے چھوڑ دو یا اس کو رکھو۔ آج بھی میرے پاس ایک بڑے اچھے عالم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس بھی ایک یہی قضیہ آیا ہوا تھا۔ پہلی بیوی کو پتہ چل گیا میرے میاں نے دوسری شادی کر لی ہے، اب وہ کہتی بس فیصلہ کر لو یا مجھے رکھو یا اس کو رکھو۔ یعنی عورت کی دشمن ہے، عورت کی دشمن ہے۔ اب بیوی نہیں مانتی، جدائی پر مجبور کرتی یا مجھے رکھو یا اس کو رکھو، تو پھر مسئلہ بھی سن لیں۔ آج کی بیویاں مسئلہ سن لیں، اول تو مرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسا قدم نہ اٹھائے طلاق کا، بالکل جہاں تک اس کا بس چلتا ہے وہ ایسا کام نہ کرے۔ لیکن پہلی بیوی مجبور کرتی ہے یا مجھے رکھو یا اس کو رکھو یا بس مجھے چھوڑ ہی دو، وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ مرد کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ عورت نے قدم اٹھایا ہے۔ عورت گرا کھول کے جا رہی ہے تو گناہ عورت کے اوپر ہے، مرد کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ بھی فتویٰ سن لیں، لا الہ الا اللہ۔ اور ویسے آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، پاکستان اور دیگر اسی طرح دبے ہوئے جو اسلامی ممالک ہیں، اس میں ایسی قانون سازی کہ جس پر ایک سے زائد بیویاں ہوں، ایسی قانون سازی بڑی ہو رہی ہے، اور ہر ملک اپنی گراؤنڈ ریالٹی کو اور عوامی مزاحمت کو سامنے رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں آفرین کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو، اور اس سے بھی بڑھ کر میں آفرین کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان قیادت کو، جنہوں نے اپنے مسلم پرسنل لاز پہ حرف نہیں آنے دیا، ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ ہندوستان جہاں نام ہی ہندوستان ہے، انڈیا ہے، بھارت ہے، مسلمان اقلیت میں ہیں، جب ان کے اس حق پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی دوسری تیسری چوتھی شادی پر، مسلمان وہاں کی عوام اپنی مسلمان قیادت کے جھنڈے تلے کھڑی ہو گئی، ہم اپنے مسلم پرسنل لاز پہ حرف آنے نہیں دیں گے۔ ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج انڈیا کا مسلمان مسلم پرسنل لا پہ عمل کرتا ہے، اور وہ ریاست جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بنیاد پہ بنی تھی، وہاں ان 60 کی دہائی میں جو قانون بنے ہیں ان میں سے بہت سے قوانین نہ صرف خلاف اسلام ہیں، اسلام سے متصادی میں کافرانہ ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے قانون دانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور ان قانون کو عدالتی طریقے سے چیلنج کریں، معاشرے میں بے امنی برپا مت کریں، اور یہ بے امنی برپا کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ لیکن جس طرح قانونی طور پر وار کیا گیا، اس قانونی وار کا جواب دیا جائے، قانونی طور پر آگے کیا کہتے ہیں ہمارے وکلاء حضرات، اسی طرح ہمارے علماء اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور ہماری دینی سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں کردار ادا کریں۔ اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، یہ جو اسلام کی یہ قانون سازی اس قسم کی، خصوصاً فیملی لا کے حوالے سے، بلا استثناء تمام دینی سیاسی جماعتیں پاکستان کی کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ کیوں؟ ہر ایک کے بیوی بچے ہیں، کون چاہے گا کہ اس کا داماد ان کی بیٹی کے اوپر ایک اور بھی بیوی لے آئے، سوکن لے آئے؟ تو میں تو حیران ہوں، 60 کی دہائی میں قوانین بن گئے ہیں، تمام دینی سیاسی جماعتیں کا کوئی کردار نہیں رہا۔ کاش پاکستان کی دینی سیاسی جماعتوں کا کردار اس وقت کے ایسا ہوتا کہ ہندوستان کی جو مسلم قیادت کا تھا، تو آج یہ قانون کبھی نہ بنتا۔ اگر یہ قانون یہاں بنا ہوا ہے اور آج تک یہ محفوظ ہے، تو اس سلسلے میں دینی سیاسی جماعتوں کا بہت بڑا کیا کہتے ہیں گناہ ہے ان کے اوپر کہ وہ اپنا رول ادا کریں۔ یہ نہیں کہ صرف احتجاج کریں ڈی چوک پہ یا کہیں، یا الیکشن میں صرف ووٹ لے کے گزارا کریں۔ ایسی چیزوں کو قانونی سطح پر چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، چیلنج کرنے کی۔ اس سلسلے میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک دفعہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی، ان کا بھی ایک دفعہ میں نے کوئی ایک بیان سنا تھا کہ وہ بھی گلہ کر رہے تھے کہ اس حوالے سے، یعنی قانون سازی کے حوالے سے ہماری دینی سیاسی جماعتوں کا بڑا محدود کردار ہے۔ لا الہ الا اللہ، ان کا جو مضمون تھا اس کا میں بڑے محتاط طریقے سے آپ کے سامنے میں نے خلاصہ بیان کر دیا۔ اچھا، لا الہ الا اللہ۔ پھر قانون کے حوالے سے میں آپ کو خواتین و حضرات ایک بات بتا دوں، قانون کچھوے کی چال چلتا ہے۔ پاکستان کا قانون کان کھول کے سن لیں، کچھوے کی چال چلتا۔
آپ اسی قانون کو دیکھ لیں، جہاں خصوصاً عوامی مزاحمت کا خطرہ ہو۔ 1960 میں 60 کی دہائی میں فیملی لاز بنا کے رکھ دیے گئے، امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، اس تیزی کے ساتھ امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوئی کیونکہ عوامی مزاحمت تھی، لیکن قانون بن کے رہا۔ ہمارے لوگ رہے یار امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، نکاح خواہ ایسے لکیر لگا دیتا ہے ایسے کر کے، قانون تو ہے۔ ریاست پھر دیکھتی کیسے کیسے مزاحمت ختم ہو رہی ہے، تو جو 30 40 50 سال پہلے قانون بنا ہوا ہے پھر ریاست اس کو ایکٹیو کر دیتی ہے، کیوں؟ قانون موجود ہے۔ ہماری غلط فہمی دور ہونی چاہیے، خوش فہمی کہ ایک قانون بنا ہوا ہے اس پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے، نا قانون تو موجود ہے، خلاف اسلام قانون پر عمل درآمد روک دیا جائے تو مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ عمل درآمد رک گیا ہماری بہت بڑی کامیابی، نہیں، عمل درآمد اس لیے روک دیا گیا ہے کہ آپ کی مزاحمت کا ان کو خطرہ ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی مزاحمت کمزور پڑے گی، قوت ختم ہوگی، جس کی وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، ایک وقت میں آ کے وہ اسی خلاف قانون اسلام کو ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ یہی مسئلہ یہاں ہے۔ قانون تو پاکستان کا ویسے ہی کچھوے کی چال چلتا ہے، لیکن جہاں عوامی مزاحمت کا خطرہ ہو اور جہاں اسلامی قوانین کی بات ہو، غیر اسلامی قوانین کی بات ہو، وہ ویسے ہی کچھ زیادہ ہی کچھوے کی چال چلنے لگتا ہے، بوڑھے کچھوے کی چال، لیکن اپنے وقت پہ آ کے کچھوے کی طرح پورا کا پورا سر نکالتا ہے 2 گز کا۔ اور آج جو 61 کی 60 کی دہائی میں جو قانون بنا ہے وہ آج سانپ کا پھن بن کے باہر آ رہا ہے، اپنا کیا کہتے ہیں اپنے زہریلے اثرات اس نے دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ اس لیے میں پاکستان کی دینی سیاسی جماعتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اور اپنی وکلا برادری سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ قانون اگر پاکستان کا قانون کچھوے کی چال چلتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے قوانین کو چیلنج کریں، کچھوے کی چال پہ چھوڑ دیں۔ کوئی بات نہیں، آج نہیں کل اس کا رزلٹ ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے جو بیچاری بے دست و پا ہے، اس کے کوئی اختیار نہیں چلتا، اس نے بھی یہ دوسری بیوی کا جو قانون ہے، جو فیملی لاز ہے، اسے غیر اسلامی قرار دیا ہوا ہے۔ شیرانی صاحب تھے تب بھی، اور ابھی محترم قبلہ ایاز صاحب ہیں، بڑے نفیس انسان ہیں، انہوں نے بھی اسے غیر اسلامی قرار دیا ہوا ہے۔ یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس قانون کو تسلیم کیا ہے، نہ، اسلامی نظریاتی کونسل دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی جو اجازت کی شرط ہے اسے تسلیم نہیں کرتی، اسے خلاف اسلام سمجھتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، تو اس سے زیادہ میرے خیال بات نہیں ہونی چاہیے، بہت ہم نے بات کر لی اس حوالے سے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دل بڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کو چاہیے کہ اس موضوع پر ضرور بات کیا کریں۔ مجھے پتہ ہے وچوں ہر ایک کو یہ خطرہ لگتا ہے کہ ہم بات کریں گے تو ہمارا داماد ہماری بیٹی کے اوپر سوکن لائے گا۔ ارے بھائی، یہ تو دنیا دارالامتحان ہے، سوکن نہ لا کے بھی وہ ظلم کرے تو پھر کیا فائدہ، اور سوکن لاتے ہوئے بھی عدل کرے تو سونے پہ سہاگا۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ بندے پہ یقین ہونا چاہیے۔ آج ایک بندے کی مجھے بات بہت زبردست لگی، میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، کہتا جی یہ کسی بات پہ یعنی خدا خوفی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا جی خدا خوفی سے بھی پہلے خدا پہ یقین ہونا چاہیے۔ خدا خوفی بعد کی بات ہے، لوگوں کو خدا پہ یقین نہیں ہے، خدا خوفی کیسے ہوگی؟ خدا پہ یقین ہوگا تو خدا خوفی ہوگی۔ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات، مزہ آ گیا مجھے اس انداز کا۔ ہم کہتے ہیں نا خدا خوفی، واقعی خدا خوفی ہونی چاہیے۔ تو اس بندے نے اس سے بھی بڑھ کے ایک بات کی، یار خدا خوفی تو دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر تو خود خدا پہ یقین ہے۔ خدا پہ یقین تو ہونا چاہیے۔ خدا رازق ہے، مالک ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، مالک یوم الدین، ان بطش ربک لشدید ہے۔ خدا پہ یقین تو ہو، خدا پہ یقین ہوگا تو خدا سے محبت بھی ہوگی، اور محبت کے دڑکے میں خوف بھی ہوگا، اور جہنم کا خوف بھی ہوگا، جنت کی لالچ بھی ہوگی۔ اس لیے ان نازک موضوعات پر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنا کردار اسلامی حوالے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے۔ اللہ بغیر امتحان کے مجھے بھی پاس کر دے، آپ سب کو بھی پاس کر دے۔ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے تحت آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔